Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے ایک ایسی خوبصورت روایت شیئر کرنے جا رہا ہوں جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم سب کی اصلاح کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ بندے کو قیامت کے دن جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ اس میں ایسی نیکیاں بھی دیکھے گا جو اس نے کبھی نہ کی تھیں، تو عرض کرے گا کہ اے میرے رب یہ کہاں سے آئیں؟ تو اللہ عز و جل فرمائے گا تیری بے خبری میں لوگوں نے تیری غیبت کی، یہ نیکیاں ان کے غیبت کرنے کی وجہ سے تجھے ملی ہیں۔ اس روایت کو کنز العمال میں روایت کیا گیا ہے کتاب الاخلاق میں، باب الغیبۃ الاکمال، اور اس میں حدیث نمبر 8044 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 236۔ اسی طرح حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں 3 باتیں ہیں وہاں سے رحمت پھیر لی جاتی ہے۔ نمبر 1 دنیا کا ذکر، نمبر 2 ہنسی مذاق، نمبر 3 لوگوں کی عزت دری کرنا، یعنی کہ ان لوگوں کی عزت کو پامال کرنا۔ زیادہ تر دیکھیں نا جو غیبتیں لوگ کرتے ہیں اس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے، اچھائی تو بیان نہیں ہوتی نا، دوسرے کی برائی ہی بیان کرتے ہیں اور اس سے پھر چسکے لیتے ہیں، یعنی دوسرے کو گرا کر خود بڑا بننا چاہتے ہیں، اور یہ انسان کے اندر اس کو کہتے ہیں نا ایک کمپلیکس ہوتا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی برائی کر کے خود بڑا بننا چاہتا ہے۔ یہ انسان کا کھوکھلا پن ہوتا ہے۔ اس لیے جو چھوٹے دماغ ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، اور جو بڑے دماغ ہوتے ہیں ان میں پھر آئیڈیاز ہوتے ہیں، کچھ کرنے کی امنگ ہوتی ہے۔ تو اپنے دماغ میں اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں کہ آپ میں ایک امنگ پیدا ہو، کچھ کریں، کسی چیز کو پہنچائیں، اچھی چیز کو پہنچائیں۔ محفلوں میں بیٹھتے ہیں آپ، عید کا زمانہ ہے، یہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں اور لوگ لوگوں کی ہی باتیں کرتے ہیں، اور اکثر لوگ دوسروں کی باتیں کر کے ہی محظوظ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو دوسروں کی اچھائی بھی بیان کر سکتے ہیں، صرف برائی کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بری خبریں زیادہ اچھا چلتی ہیں اور اچھی خبریں یوں ہی گزر جاتی ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کچھ سنسنی ہو، لوگ چاہتے ہیں کہ کسی کی کوئی برائی ہمیں پتہ چل جائے، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات پتہ چل جائے جس کو ہم پھیلا سکیں، محفل میں بات کریں اور لوگوں کو حیران کریں، اچنبھا کریں، اور اس کے اندر پھر لوگ عجیب و غریب حدوں تک چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر بری سے بری خبریں جو ہے آپ کو سنائیں گے۔ اچھا فیملی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سب کھانے کی میز پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے کوئی بڑی ہی بری سی خبر آپ کو سنانی ہے کہ آج پتہ ہے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ حالانکہ کھانے کا وقت ہے، لوگوں کو چاہیے کہ خوش مزاجی کا مظاہرہ کریں اور اچھی باتیں ایک دوسرے سے کریں، اور ویسی بھی محفلوں میں پازیٹیو باتیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں محفلوں میں نگیٹو باتیں، بری باتیں، بری خبریں، اداس کرنے غم کرنے والی باتیں، اس کو زیادہ شیئر کیا جاتا ہے۔ اور مذاق اور مزاح میں فرق ہے۔ مزاح الاؤڈ ہے، مذاق اڑانا، کسی کا مذاق کرنا، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ یہ ان میں سے بعض چیزیں نا بولینگ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اینی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی برائی ہے اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں تو وہ تو غیبت ہے، اور اگر کسی میں کوئی برائی نہیں ہے اور آپ اس کو بیان کر رہے ہیں تو وہ بہتان ہے۔ یہ دو چیزوں میں فرق رکھے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو برائی وہ بیان کر رہے ہیں نا جو اس میں ہے، ہم وہ برائی تو نہیں بیان کر رہے جو اس میں نہیں ہے، لیکن آپ اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہے ہیں تو غیبت ہو گئی۔ اچھا اس کی موجودگی میں بیان کریں تو اس کی آپ نے عزت دری کر دی کہ آپ نے اس کو اتنے سارے لوگوں میں رسوا کر دیا۔ اگر آپ واقعتاً اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو آپ اس سے اکیلے میں بات کریں، آپ اس کو 4 لوگوں میں ذلیل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو اسی لیے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا ان میں سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، غیبت لوگ کرتے ہیں چغل خوری کے چکر میں، اور چغل خوری نا دین اور دنیا دونوں کو برباد کر دیتی ہے، دلوں کو بدل دیتی ہے، دشمنی پیدا کر دیتی ہے، اور بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ لا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ سورہ قلم کی آیات ہیں نا۔
اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہگار، اور اس کے اوپر ترا یہ کہ اس کی اصل میں بھی خطا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے ان تمام بیماریوں کو ایک جگہ یکجا کر دیا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کی سنی جائے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا غیبت کے متعلق، تو اللہ تعالیٰ کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس میں پائے جانے والے کسی عیب کا تذکرہ کرو، اور اگر تم کسی ایسے عیب کو اس کی طرف منسوب کرو جو اس میں نہ ہو تو بے شک تم نے اس پر بہتان لگا دیا۔ تو یہی بات جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی دراصل حدیث مبارکہ ہے، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ کتاب البر والصلہ میں باب قائم کیا امام ترمذی نے، ما جاء فی الغیبہ، حدیث نمبر 1941۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ چغل خوری کرنے والے اور دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اللہ کے نزدیک سب سے بدترین لوگ ہیں۔ یہ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے المسند میں، حدیث نمبر 18020۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان۔ ان کی چغلیاں کھاتا ہے، ادھر کی ادھر لگا دیتا ہے، جس کو قرآن کریم نے بھی سورہ قلم میں فرمایا کہ بہت ادھر کی ادھر لگاتے پھرنے والا، بھلائی سے روکنے والا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دو بندوں کے درمیان چغل خوری کرے گا تو اللہ اس کی قبر میں ایک آگ مسلط کر دے گا جو اسے قیامت تک جلاتی رہے گی، اور اس پر ایک اژدہا مسلط فرما دے گا جو اس کے جہنم میں داخل ہونے تک اسے ڈستا رہے گا۔ تو اس کو الکنانی نے تنزیہ الشریعہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 101۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ چیز ایسی خطرناک ہے کہ یہ دو بندوں کے درمیان جو ہے یہ دشمنی ڈال دیتی ہے، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو لوگوں کے درمیان دشمنی ڈالی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور جس نے ان میں صلح کرائی تو اللہ کے ذمے پر ہے کہ ذمے کرم پر ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ تو اسی لیے احتیاط کریں اور اس طرح کی باتوں سے بچا کریں جس سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو اس لیے غیبت اور چغل خوری دونوں کی مذمت آئی ہے، دونوں بڑی ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ چغل خوری یہ دوسروں کی چغلیاں کھانا، ادھر کی بات ادھر لگا دینا، اس کا دل اس سے خراب کر دینا، اس کی شکایت اس سے یوں لگا دینا۔ اور شکایت لگانے کے ہوتے نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اصلاح کے لیے کام ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جس کا جاب پہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ رپورٹ کرتا ہے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں، وہ چغل خوری کے ذمے میں نہیں آئے گا، اس کی جاب ہے کہ اس نے انسیڈنٹس رپورٹ کرنے ہیں، اس نے ایسی کارکردگیاں رپورٹ کرنی ہے جو بلو پار ہوں، جو نیچے ہوں، لوگ اپنے کام نہ کر رہے ہوں، ڈنڈیاں مار رہے ہوں، تو ہی ول رپورٹ اٹ ٹو جو بھی اس کے اندر ڈیزگنیٹڈ پیپل ہوں گے، ان کو رپورٹ کرے گا، ایچ آر میں رپورٹ کرے گا، سپروائزر کو رپورٹ کرے گا۔ وہ چغل خوری نہیں۔ اب اس میں چغل خوری کا جملہ کہاں آ جائے گا؟ وہ اس سے زیادہ باتیں اس میں لگا کے رپورٹ کرے تاکہ واقعتاً اس نے جو کام کیے ہیں اس سے زیادہ بتائے جائے۔ تو اب یہ جو ہے غلطی ہو گئی، اتنا ہی بتاؤ جتنا کہ معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، لوگ نمبر بنانے کے چکر میں ضرورت سے زیادہ باتیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے دوسرا خراب ہو جاتا ہے اور یہ خود ہیرو بن جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح کلاس میں ٹیچر مانیٹرز بناتے ہیں کہ بھئی یہ کلاس میں مانیٹرنگ کرتے رہیں، یا پریفیکٹ ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں، ہمارے زمانے میں تو ہوتے تھے۔ آپ لوگ جو اسکول جاتے ہیں وہ مجھے بتا دیں کامنٹ سیکشن میں اگر اب بھی وہی معاملہ ہے کہ نہیں۔ تو خیر بہرحال تو یہ ہوتا ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی اونچ نیچ ہو تو ٹیچر کو اس پہ مطلع کریں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر وہ اونچ نیچ کے معاملے میں اپنی طرف سے بھی چار باتیں لگا کے مطلع کریں تو وہ بچہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ زبردستی بیچارہ پھنس جاتا ہے، اس نے اتنا کیا نہیں ہوتا جتنا آگے بتا دیا جاتا ہے نمبر بنانے کے چکر میں۔ تو ہمیشہ کیا معاملہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے چیزوں کو کنٹرول کر کے رکھنا۔ اسی طرح ماں باپ کو جب بہن بھائی ایک دوسرے کی باتیں پہنچاتے ہیں کہ بھئی اس نے فلاں شرارت کی ہے تو اتنی ہی بتاؤ جتنی کی ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی تو بتاتے ہیں جتنی کی ہے، ساتھ کوئی پچھلی والی بھی ساتھ لگا دیتے ہیں کہ اب یہ پھنس گیا ہے تو اس کو آج اور پھنسا دو۔ بچپن میں شرارتیں کرتے ہیں بچے، خبر نہیں ہوتی، لیکن بڑے ہونے کے بعد پھر یہ عادتیں پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔
اس لیے ان چیزوں سے بچو. اور عید کے موقع پر میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ عید کے موقع پر لوگ آپس میں ملتے جلتے زیادہ ہیں, باتیں زیادہ ہوتی ہیں. جب لوگ ملتے ہیں تو زیادہ باتیں ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ اس عید پر گوشت بانٹنے بھی لوگ جاتے ہیں, یا گوشت لے کر لوگ آتے بھی ہیں تو کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی بات کر لی. کوشش کریں کہ اچھی باتیں ایک دوسرے سے کریں, اور SOPs کا خیال رکھیں. آئی نو یہ کووڈ-19 جو ہے یہ اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے, اور ڈیلٹا ویریئنٹ بہت تیزی سے افیکٹ کر رہا ہے. ایون ویکسینیٹڈ لوگوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. احتیاط کریں, سوشل ڈسٹینسنگ جتنی مینٹین رکھ سکتے ہیں رکھیں. بچوں کو جن کے لیے ابھی تک ویکسینیشن نہیں آئی ہے ان کو خدا کے لیے ہر جگہ لے کے نہ پھریں. ایسے کیسز بچوں میں اب زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ وہ ویکسینیٹڈ تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, تو اسی لیے ان کے بارے میں زیادہ احتیاط کریں. اینی وے, اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے. دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.